السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے خبر بریک کی تھی اور مختلف حوالوں کے ساتھ ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ DGISI کے نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو غلط فہمی تھی وہ باقاعدہ طور پہ اب ناراضگی اور باقاعدہ طور پہ غصے اور باقاعدہ طور پہ تلخی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہماری خبر کے بعد، ہماری اس بریکنگ نیوز کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اندر ایک شور مچ گیا اور مختلف جگادری قسم کے تجزیہ کاروں نے اس پہ طرح طرح کے تبصرے فرمانا شروع کر دیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رائٹ سمت میں یا صحیح سمت میں یا عروج کی طرف اور بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ساری قوم خاموش ہوتی ہے، اور جب کوئی گر رہا ہوتا ہے یا غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر ساری قوم اس کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کل ایسا ہی ہے، یعنی ایسے ایسے تجزیہ کار ان کی ایسی تیسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گالیاں تک ان کو بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو اپنے گھر کے اندر بھی شاید ان کی بیوی دوسری دفعہ چائے مانگے تو وہ چائے بھی نہ دیں، لیکن وہ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ غصہ نکالنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی، دوسرا میڈیا کے ساتھ ایک پھڈا، تیسرا جوڈیشری کے ساتھ چٹ چیٹ، اور چوتھی پاکستان کے اداروں کے ساتھ، اور ملٹیپل ریزنز ہیں، کئی محاذ انہوں نے کھول لیے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے اور اپنے لوگ دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں، بلکہ بہت سارے جو دفاع کرتے تھے وہ بالکل اب خاموش نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ یعنی اپنے ساتھیوں کو انہوں نے کانفیڈنس دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 ہفتوں سے جو کھیل جاری ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ کی تبدیلی اور اس کے بعد کاف لیگ کا ہلکا پھلکا ناراضگی کا اظہار، MQM کے ترچھے بیان، GDA کا بغاوت کا ارادہ، اور فنکشنل لیگ کی طرف سے بالکل یہ علیحدگی کی بات، یہ وہ سارے انڈیکیشنز ہیں جس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کو میرا خیال ہے جس نے یہ بات بتائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اب ان کو وہ ساری چیزیں فضول لگ رہی ہوں گی اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ملک کے اندر ہر وقت اپرچونٹیز کی گنجائش رہتی ہے اور ہر وقت آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو بس بٹن دبانے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے گیٹ نمبر 4 بند ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپشن بند ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ گلیاں ہو گئی ہیں سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یعنی خان صاحب کی شروع سے اسی طرح کی خواہش رہی ہے کہ سارے مرجن تے خود ہی چودھری بنے رہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ نظام اور سسٹم، ریاست، سارا جو پیرافلونیا اتنا بڑا ہے اس کو چلانے کے لیے اسٹیٹ کو بیک وقت بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ تھوڑی سی ان کی ناراضگی کی بات چلی اور باہر آئی، خبریں بریک ہوئیں، اور اس کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ ان کا جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اس کو شہباز شریف صاحب اور کئی قسم کے مفاہمتی قسم کے اپوزیشن لیڈر فل کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو بڑا ظلم کیا ہے، فوج کو بڑا بدنام کیا ہے، ہمیں موقع دیں تو ہم فوج کو پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ بنا دیں گے، ہم آپ کی خوش آمد بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، پیسے بھی دیں گے، بجٹ بھی پتہ نہیں ڈبل کر دیں گے، اور روز اٹھ کے نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے لیکن ہم آپ کی تصویر سامنے رکھ کے سلوٹ مارا کریں گے۔ یعنی اس طرح کی یقین دہانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی کبھی ہنستے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں کبھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور کبھی سلوٹ مارنے کی بات کرتے ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ تو خیر کہانی ایک نہیں بہت ساری چل رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ خان صاحب کو میرے خیال میں اندازہ ہو گیا کہ آپشنیں بنتی کیسے ہیں۔
چونکہ پہلا ان کا اقتدار تھا، اور اقتدار کے بعد جو زوال کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ مضبوط نرمز کے نہ ہوں تو پھر ایک عجیب سی بندے کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب بھی آج کل حالت نزاع سے گزر رہے ہیں، اور ان کی حالت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ کئی دنوں سے کوئی دھواں دار قسم کے جس طرح کے ان کے بیانات آتے تھے وہ نہیں آ رہے، ٹی وی کے سامنے بھی نہیں آ رہے۔ ان کے بڑے بڑے جو ترجمان ہیں وہ بھی تھوڑے سے بس کھچے کھچے اور تھوڑے سے چپ چپ ہیں۔ ایک خبر ناظرین اس حوالے سے یہ ہے کہ میں ایک خبر دینے سے پہلے ایک بات واضح کرتا جو کہ خبر ہوتی ہے، اس میں کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ خبر کو خبر رکھیں، اور جو تجزیہ ہوتا ہے اس کو بھی تجزیہ ہی رہنے دیں۔ یعنی اس میں یہ کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی شخص خبر کو موڑ دے یا تجزیے کو اپنی خبر کے مطابق ترتیب دے دے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی آپ اپنی خواہش کو خبر کے نام پہ یا تجزیے کے نام پہ لوگوں کے دماغوں میں نہیں ٹھونس سکتے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے میں کل پرسوں سے ویلاگز دیکھ رہا ہوں، جو سورس کے نام پہ، جو بریکنگ نیوز کے نام پہ، جو اپنی سینیرٹی کی بیس کے اوپر، اور جو عمران خان کے بکس میں اور عمران خان کی نفرت میں اس کو گالیاں تک بک رہے ہیں، اور ایسے تجزیے فرما رہے ہیں کہ جس میں فیکٹس کم ہیں اور ان کی خواہش زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے عمران خان اندر ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے بھاگ جائے گا، کوئی کہتا ہے ٹنگا جائے گا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں وہ خودکشی کر لے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ اس میں بہت زیادہ خواہشیں ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں خبر دینے سے پہلے کہ بنیادی طور پہ یہ ریاست کا جو نظام ترتیب دیا جاتا ہے، کوئی حکمران بنتا ہے اور کوئی فارغ ہوتا ہے اور کوئی اپوزیشن بنتی ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ راتوں رات چیزیں سوئچ دبانے سے نہیں ہوا کرتی۔ تو ریاست کو، جو ریاست چلانے والے لوگ ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خان صاحب کا میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی وہ 2 گھنٹوں میں فارغ ہو جائیں گے، لیکن ایک سطح کے اوپر ان کی فراغت کا طے ہو گیا ہے کہ اب وہ فارغ ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن آئے گا اس کو بھی اسیس کیا جا رہا ہے، بلکہ اسیس کیا جا چکا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ رہیں گے، وہ خان صاحب خود ریئیکٹ کیسے کریں گے۔ پاکستان کا وہ ادارہ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل تھا ان کے لیے، ایک سپاہی سے چیف تک سب نے ان کی مدد کی اور گالیاں کھائیں، اس ادارے کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، وہ آگے الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں، وہ پاکستان میں رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، کتنے لوگوں کی اسٹرینتھ ان کے ساتھ رہے گی، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن خبر اس میں یہ ہے کہ میں نے کافی دیر پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ارلی الیکشن کا فضل الرحمان صاحب کا جب مارچ اسلام آباد آیا تھا تو ان سے وعدہ کر لیا گیا تھا کہ 1 سال ارلی الیکشن ہوں گے، اور اس میں مائنس عمران ایک کچھ سیٹ اپ بنے گا، اور وہ سیٹ اپ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ساری چیزوں کی یقین دہانی کروائے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ وہ وقت آ گیا، اور اب عمران خان کی کمزوری، اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے دوری، اور یہ پبلک کے اندر تاثر اور تواتر کے ساتھ عمران خان کے خلاف میڈیا ٹرائل جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس ساری سچویشن نے اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ خان صاحب نے شاید، یا پاکستان کے عام لوگوں نے یا ہم جیسے لوگوں نے وہ چیزیں سوچی ہی نہیں تھیں جو ہونے جا رہی ہیں یا جو ہو رہی ہیں، جس پہ نیگوسیشن چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر عرض کروں کہ اس وقت طاقتور حلقوں کے طاقتور لوگ نواز شریف کو 2-4 دفعہ اپروچ کر چکے ہیں، 3-4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان سے اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو غصہ ہے وہ ختم کیسے ہوگا، اور نواز شریف صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ میرے کیسز واپس لیے جائیں، مجھے بے گناہ قرار دیا جائے، عدالتوں سے مجھے بری کروایا جائے، مجھے واپس آنے دیا جائے، اور اس سے بھی بڑی بات وہ اب اس بات پہ آ گئے ہیں، یعنی کانفیڈنس کا لیول یہ ہے، جیسے خان صاحب کہتے تھے میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں، نواز شریف صاحب بھی شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے لفٹ کافی ہونا شروع ہو گئی ہے،
تو میرے علاوہ کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ ان سارے لوگوں کو کئی دفعہ زخم لگے ہیں اور کئی دفعہ ان سب لوگوں کو کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپشنیں ہوتی ہیں اور آپشنز بس آگ جھپکتے ایک صاحب کی جگہ دوسرا صاحب لینے کو تیار ہوتا ہے، اور ایٹ اے ٹائم جیسے اسٹاک ایکسچینج میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایسے اس ایریے کے اندر بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اب نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس لیول اس پوزیشن پہ چلا گیا ہے، بار بار رابطے کرنے کے بعد جب رابطے کیے گئے تو وہ یہ اس چیز پہ کہہ رہے کہ جی میری جو نااہلی تھی تاحیات اس کو بھی ختم کیا جائے اور کیسز بھی ختم کیے جائے، اور پہلے خیر معافی سے بات شروع ہوئی تھی کہ معافی مانگی جائے مجھ سے ٹی وی کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ بہت بڑا ظلم ہوا اور اس پہ ہم سب شرمندہ ہیں۔ بلکہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کر دیا کہ پوری قوم 24 کروڑ عوام سڑکوں پہ نکلے، ساری کی ساری قوم معافی مانگے نواز شریف صاحب سے اور ان سے التجا کرے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہ میاں صاحب کی تصویریں ہاتھ میں پکڑ کے کہ میاں صاحب آپ واپس آ جائیں، آپ نجات دہندہ ہیں اس قوم کے، بہت بڑے ہیرو ہیں، تو آپ خدا کے لیے واپس آ جائیں۔ یہ مطالبہ خیر انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ مطالبہ انہوں نے ضرور کیا کہ جی جو میرے ساتھ ہوا اس کی معافی مانگی جائے۔ خیر معافی سے بات نیچے آئی، انہوں نے کیا گیا جی بھائی جی اس طرح نہیں ہو سکتا، نالے چوپڑیاں نال دو نہیں ہو سکتی ہیں، معافی تو خیر مشکل کام ہے، معافی کوئی نہیں مانگے گا، تسی دوجیاں گلاں کرو کہ تاڑا کوئی چانس بنائی ہے تو دی دسو گا۔ اس پہ پھر باقی مطالبات رپیٹ ہونا شروع ہو گئے کہ جی میری نااہلی ختم کروائی جائے، مجھے واپس آنے دیا جائے، جو کچھ ہوا کیسز ختم کروائے جائے، ریویو پٹیشن کورٹ کے اندر جائے، اس کے اوپر کسی حد تک نون لیگ نے کام شروع بھی کر دیا ہے۔ کچھ ججز کے بیان الفی آئیں گے، کچھ کے آ بھی گئے ہیں، اور جو کہیں گے کہ میاں صاحب تو بالکل بے گناہ تھے اور ثاقب نثار صاحب کا ظلم تھا اور فلانے کا ظلم تھا، اور میاں صاحب کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، میاں صاحب تو بڑے پوتر اور بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے گی۔ اور آخری اس میں میاں صاحب سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی چھوڑیں مریم صاحبہ کو، چھوڑیں حمزہ کو، چھوڑیں شہباز صاحب کو، میری نااہلی ختم کریں اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی میں ہی ہوں گا، اور میری اس حوالے سے گارنٹی دی جائے کہ میں چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن سکتا ہوں اور مجھے بننا ہی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس لیول کے اوپر نیگوسیشنز چل رہی ہیں۔ بنی گالہ کے اندر ایک کیفیت جو ہے تھوڑی سی ڈی مورلائز سوگ کی کیفیت ہے، وہاں پہ جو تواتر کے ساتھ لوگ جاتے تھے ان کی کچھ آنا جانا کم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ کم ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تبدیلی کے اندر بھی تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک صاحب پچھلے دنوں مقتدر حلقوں کو ملتے ہوئے پائے گئے، بلکہ یوں سمجھیں کہ پکڑے گئے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 26 ایم این اے میرے پاس بھی ہیں، تو لہٰذا میں نے موقع دیتا جب میں بھی بڑا تابع دار ہاں، اور انشاءاللہ خان صاحب نے تو تابع داری کرنی نہیں آئی، تو میری تابع داری تے تسی ساری زندگی خوش رہو گے اور وغیرہ وغیرہ۔ 26 ایم این اے میرے ساتھ ہیں اور باقی نون لیگ سے ادھر ادھر سے پکڑ کے تو میں بھی حاضر ہوں۔ اچھا، اس طرح کے 12 ایم این ایز والے بھی ایک صاحب ہیں، ایک 35 کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے دانے اور پی ٹی آئی سے نکلنے شروع ہو گئے کہ اس طرح کے آئٹمز بھی ہیں جو دن کی روشنی میں اور کچھ رات کی تاریکی میں کچھ لوگوں کو یقین دلوا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ پارٹی کے لوگوں کو ایک میسیج دے دیا ہے۔ نیازی صاحب ان کے عزیز ہیں جو پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور اگر مجھے چھیڑا گیا، میری حکومت کو تنگ کیا گیا اور اگر کرایا گیا تو اس کے بعد میں پبلک میں جاؤں گا اور میں پھر وہ نیریٹو بیان کروں گا جو نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کیا، اور میں وہ بتاؤں گا کہ مجھے کام کیوں نہیں کرنے دیا گیا اور کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے اتنی زبردست کام کر لیا ہے 3 سال میں، 3.5 سال میں، ساری فاؤنڈیشن اور گراؤنڈ بنا دی، اور اب یہ آخری سال جو ہے مجھے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور 1 سال اگر مجھے اور دے دیا جائے، میرا ٹینیور پورا ہو جائے، تو میں دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک کے اندر بہا سکتا ہوں۔ یہ وہ میسیج
جگہ جگہ دے رہے ہیں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے، یعنی نہ چھیڑ ملنگا نو، یعنی مینوں چھیڑو نہ نہیں تو میں پہ جاؤں گا ٹنگا نو۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اور پٹھانوں کی ہینڈلنگ کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، ذرا ضدی ہوتے ہیں اور غصے والے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب بھی آج کل ضدی تو خیر پہلے سے ہیں لیکن غصے میں زیادہ ہیں۔ اب وہ غصہ کس کے اوپر نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے اور غصے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ البتہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن اپوزیشن کی ایک جو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے اتفاق کر لیے، اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو پہلے میں نے مطالبات کہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں کیا جا رہا ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے لیکن اپنے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس طرح نہیں کیا جا رہا۔ لیکن آخری مطالبہ جو پی ڈی ایم دوبارہ سے اکٹھی ہوئی ہے وہ اس امید پہ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ ہے، اور وہ آخری مطالبہ یہ ہے کہ جی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کا پارٹ پلے نہ کرے، باقی ہم عمران خان سے نبٹ لیں گے۔ یعنی اپوزیشن کا خیال ہے کہ عمران خان کو گرانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، 5 منٹ کی بات ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن جو ہے اس کے پلڑے میں نہ ڈالے۔ اور بات درست بھی ہے، یہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا جوان ہے کہ جس کو بیچارے کا ایکسپیرینس اپنی جگہ لیک کرتا ہے، اس طرح کا وہ مافیا بھی ڈیولپ نہیں کر سکا جس طرح کا پہلے سے ہوا تھا، ان کا توڑ بھی روایتی سیاستدانوں کا وہ نہیں کر سکتا، تو کمزوریاں وہ ساری موجود ہیں، اور روایتی سسٹم کے یہ جو کھلاڑی ہیں یہ اس کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کا عندیہ دیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، تو پہلوان کھاڑے میں اتریں اور اتر کے جس طرح اس کا جو نتیجہ نکالنا ہے آپ نکالیں۔ اور پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی تحریک چلی ہے، اگر اس تحریک کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے تو وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، جس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی وہ ناکام ہو جاتی ہے، بلکہ راستے میں رہ جاتی ہے، جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا۔ اب چونکہ پی ڈی ایم کو سگنل دے دیا گیا ہے کہ بھائی جی تسی جو کرو گے تو وہ نتیجہ نکلے گا، بے فکر ہو، جو کام چک کے رکھو، تو اب ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلے۔ پی ڈی ایم کا جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ تحریک کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو تازہ ترین اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسد کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور چیف منسٹر پنجاب، تینوں کے خلاف فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ کر چکے ہیں، پلان کر چکے ہیں، ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ سینٹ فارغ ہوگا تو گورنمنٹ کا ایک طرح سے، وہ پنجابی کے اندر لک ٹوٹ جائے گا، حکومت ٹوٹ جائے گی، پنجاب گورنمنٹ فارغ ہوگی تو فیڈرل گورنمنٹ بھی فارغ ہو جائے گی۔ اسی طرح اسد کیسر صاحب کا معاملہ بھی ظاہری بات ہے بڑا سینسٹیو ہے، تو یہ اپوزیشن نے دکھتی رگ کے اوپر ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ اپنے طور پہ ایک حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کے سائڈ کے اوپر کچھ لوگ جو مفاہمت پسند تھے وہ اب ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں۔ انہوں نے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بہت کوشش کی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، بہت کوشش کی ہے معاملات کو سلجھانے کی، لیکن اب چیزیں میرے خیال ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اور جو عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے والے لوگ تھے اب وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے سویلین سپرمیسی کا جو سبق جن لوگوں نے دیا تھا کہ اس طرح سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، اور خان صاحب آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ آپ بہت بڑے ارسطو ہیں اور سویلین سپرمیسی کے چیمپئن ہیں، اب وہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب کا سندیسہ جاتا ہے تو وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، اور ایسے مشکل وقت میں ایسے لوگ بھی اپنی کارروائی کر کے غائب ہو جاتے ہیں، تو آج کل وہ بھی سنا ہے غائب ہیں۔ یہ بڑی کمپریہنسو چیزیں تھیں، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دی جائے۔ بہت شکریہ، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے بات ہوگی اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ اور بیلنس تجزیے کے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔